السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ پچھلے دنوں ایک ٹریننگ کے دوران ایک ایسے لڑکے سے میری ملاقات ہوئی جو بتا رہا تھا کہ میں پہلے ایتھیسٹ تھا، کسی مذہب کو میں نہیں مانتا تھا، اور بعد میں انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کر کے میں اب عیسائی بن چکا ہوں۔ میرے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور بعد میں جب مجھے موقع ملا اس کو میں نے کہا کہ کچھ انفارمیشن آپ سے مل سکتی ہے، اور اس نے ایگری کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنا پورا یہ واقعہ سنایا جو آپ کے سامنے میں اب پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میں بہت زیادہ انزائٹی میں رہتا تھا، ہر وقت میں پریشان رہتا تھا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹرز کے پاس بھی گیا، ہر طرح کے میڈیسن میں نے ٹرائی کیے، پھر میں نے ڈرگس لینے شروع کیے، اور میں پراپر ایک نشائی بن چکا تھا، اور آخر میں نے اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا تھا، بیمار تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا، اور کوئی مجھے سلوشن نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس انزائٹی کو اوور کم کروں۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا کہ انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، اور ایک طریقہ اس میں سے مجھے نظر آیا کہ اگر آپ کسی مذہب کے اوپر آپ فالو کرتے ہیں، اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی انزائٹی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا کہ کون کون سے مذاہب ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا وہ ایتھیسٹ تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مذاہب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور اس میں سے پھر مجھے عیسائیت کی سمجھ آئی، زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں ملی، اور چند دن بعد میں چرچ چلا گیا، وہاں پہ میں نے عیسائیت کو ایز اے ریلیجن اختیار کر لیا، اور اس کے بعد سے میں عیسائی ہوں۔ اس نے جب یہ سارا واقعہ سنایا، میرے لیے جو اس میں سب سے عجیب کہہ لے یا انٹرسٹنگ کہہ لے پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے گوگل کے اوپر سرچ کیا اور وہاں سے مجھے عیسائیت کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن ملی، یا میں اس کے ذریعے سے انٹرنیٹ سرچ کے ذریعے سے عیسائی بن گیا۔ میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا تھا کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس ریلیجن کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہوگی وہ اسلام ہوگا، اور جب میں یہ واقعہ سننے کے بعد گھر آیا تو سب سے پہلے میں نے اسی چیز کے اوپر کام کیا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آیا اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، میں نے اس پہ میں پہلے سے کلیئر کر دوں، میں نے اس کے اوپر کوئی ایکیڈمک ریسرچ نہیں کی، اے آئی کے تھرو میں نے جسٹ کنفرم کیا، اور میں نے یعنی کہ کویسچنز اس طرح کے پوچھے کہ انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ انفارمیشن کس ریلیجن کے بارے میں اویلیبل ہے، تو جو نتائج وہاں سے مجھے ملے یا جو میں نے کنکلوڈ کیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جسٹ جنرل ڈسکشنز دیکھنی ہے یا نام کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے، تو وہ آپ کو اسلام کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن ملے گی، مگر اگر آپ نے اسکالرلی ورک دیکھنا ہے، چاہے وہ بکس ہے، چاہے وہ پبلیکیشنز ہے، چاہے وہ کوئی اتھینٹک رپورٹس ہیں، تو وہ پھر اس میں آپ کو جو ڈومیننٹ ریلیجن نظر آتا ہے وہ واقعی میں عیسائیت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پراپر کی ورڈز کے تھرو سرچ کرتے ہیں، اسکالرلی ورک آپ سرچ کرتے ہیں، تو پھر عیسائیت کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ خیر، یہ میرے لیے بڑا الارمنگ تھا، اور میں نے سوچا یہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف مولویوں کی یا یہ صرف مدرسہ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے جو پڑھا لکھا ہے، اسپیشلی جو لوگ ایم پل کر رہے ہیں، ایم ایس سی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سیریسلی لیں، اور اس میں ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے۔ کس طریقے سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ آپ چاہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ریسرچ پیپر لکھنا وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ایک رپورٹ لکھنا جس میں آپ اسلام کے حوالے سے ود ایویڈنس بات کریں۔ ہمارے پاس تو انفارمیشن ہی اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہے آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں بلکہ میں نے بڑا انٹرسٹنگ تھیسس دیکھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اگین وہ پاکستان سے نہیں تھا، آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی ہے اس نے پبلش کیا تھا، اور وہ تھیسس اس ٹاپک کے اوپر پورے بندے نے پورا اپنا 4-5 سال کی پی ایچ ڈی کی تھی کہ جو قرآن ہے پورا، اس کا جو سورس ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ اس کا جو آتھر ہے وہ ایک ہے، یہ ایک جگہ سے آیا ہے۔ تو لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اگین، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی ریسرچ اس میں کر لیں، آپ کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی ریسرچ کر لیں، آپ اس پہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی کمیونیکیشن میں ایسا کیا تھا کہ وہ آج تک اتھینٹک ہے، آج تک وہ مانی جاتی ہے، یا ان کا میسج اتنا اسٹرانگ کیوں ہوتا تھا۔ اس طرح کے کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، تاکہ نہ صرف جنرل ڈسکشنز اور باقی چیزوں میں بلکہ اسکالرلی ورک میں بھی اسلام جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ ہو، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں۔